پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم جب ہماری میجورٹی ہوگی کیسز ختم ہوں گے، خان صاحب ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم لڑوائیں گے، وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور یہی ہمارا جو مین مقصد ہے کہ خان صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے، جس ٹاسک کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم بنا دیں گے پھر ہماری اسٹرگل، پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ آپ تمام لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس سارے ماحول کے اندر آپ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اس سارے گھٹن والے ماحول کے اندر آپ کو سلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خاور مان کا بڑا وہ ایک گیا تھا پلان بنا کر کہ میں جو عدت والا کیس ہے اس کو لٹکا دوں گا، اور یہی بہانہ بنایا گیا وہاں پر جا کر ان کے وکیل کی طرف سے کہ جناب وکیل صاحب جو ہیں وہ زیارات پر جانا چاہتے ہیں، تو 1 مہینے کا جو ٹائم ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے کے ٹائم کے اندر یہ جو اپیل ہے عدت والی یہ ڈیسائیڈ کی جائے، لیکن الحمدللہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور سماعت کے دوران ریمارکس بھی آئے، لیکن الحمدللہ میں یہ تمام لوگوں کو خاص طور پر جو یہ میرا پیغام دیکھ رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے آج حق کی فتح ہوئی ہے، حق جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا، اور انشاءاللہ تعالی کپتان ہر کیس سے سرخرو ہوگا۔ آج عدت کیس کے حوالے سے جو درخواست دی گئی تھی اس کیس کو لٹکانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ خاور مانکا کی درخواست جو ہے الحمدللہ خارج کر دی ہے۔ خاور مانکا کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تھی کہ 1 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ بڑا کم ہے، اس کو بڑھایا جائے، وہ درخواست اس کی خارج ہو گئی ہے، اور اب عدالت نے جو فیصلہ پہلے رکھا ہوا تھا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے اس کے اندر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو وہ جو گھڑی تھی وہ دوبارہ اسی پہ چلی گئی کہ 12 یعنی کہ 13 تاریخ سے پہلے 12 تاریخ تک یہ جو نیچے کیس چل رہا ہے، عدت کی اپیل چل رہی ہے، اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، اور ہم اب عدالت سے یہی استدعا کریں گے کہ ہائی کورٹ نے بھی اب حکم دے دیا ہے دوبارہ، تو لہٰذا اس کے اوپر جلدی سے جلدی فیصلہ دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک خان صاحب اور بی بی صاحبہ صرف اس ایک عدت کیس کے اندر جو ظاہری ہے وہ پابند سلاسل ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف کیسز ہیں وہ بھی آج چل رہے ہیں، آج مخصوص نشستوں کا کیس بھی سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ایک اچھا دن جو ہے وہ آغاز ہوا ہے۔ جیسے کل ہمارا دن اچھا گزرا، جیسے حلقوں کے امیدواروں کو بلایا گیا اور فارم 45 منگوائے گئے، آج بھی ایک اچھا دن جو ہے وہ گزرا ہے۔ ابھی کیونکہ ٹائم یہاں پر رکھا گیا ہے تو ہم ادھر پیش ہوں گے اور وہاں پر جا کر یہ تمام صورتحال سے کورٹ کو آگاہ کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 جو حلقے ہیں اس حوالے سے بھی ڈائریکشنز دی گئی ہیں، فارم 45 مانگے گئے تھے، اس میں کیا پیش ہوتے ہوئے بتائیے گا؟ دیکھیں، جو فارم 45 کے مطابق ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے اور فارم 47 کے مطابق جو ہارے ہوئے تھے، ان لوگوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ فارم 45 لے کر آئیں۔ اب وہ فارم 45 اس لیے نہیں لے کر آ رہے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ لے کر آ گئے اور فیصلہ آ گیا تو فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کے حق میں آنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہمارے جتنے حلقے انہوں نے ہروائے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر حلقے میں یہی رزلٹ وہاں پر متعلقہ ہائی کورٹ میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم جب ہماری میجورٹی ہوگی کیسز ختم ہوں گے، خان صاحب ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم لڑوائیں گے، وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور یہی ہمارا جو مین مقصد ہے کہ خان صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے، جس ٹاسک کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم بنا دیں گے پھر ہماری اسٹرگل، پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے، جہاں جہاں وہ ہمیں کہیں گے پھر ہم اس کے اوپر چلیں گے۔ اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے عدت کیس، تو کیا آپ لوگ آج دلائل مکمل کر لیں گے اور 12 سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، آج دلائل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مکمل ہو جائیں، اور میرا خیال میں اب جو مخالف ہمارے ہیں ان کو بھی آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ بہانے بنا رہے تھے کہ جنرل ایڈجرمنٹ ہم نے لے لیا ہے۔ اچھا، سیشن کورٹ کو کیا اس کیس کے حوالے سے بتایا گیا کہ 1 مہینے کی ڈائریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے؟ نہیں بتایا گیا، تو پھر جنرل ایڈجرمنٹ کس بنیاد کے اوپر؟ سیشن جج نے بھی دیکھنا تھا کہ کون کون سے کیسز ہیں، وہ ساری لسٹ دینی تھی، اور اگر وہ چھپایا گیا ہے تو مجوکا صاحب نے دیکھنا ہے کہ کیا اس نے یہ ساری تفصیلات وہاں پر دی تھیں۔ اگر مجوکا صاحب نے اب ادھر بھیجا ہے معاملہ ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ میں تو آج اس کی درخواست کے اوپر فیصلہ آ گیا، تو عدالت سے یہی کہیں گے کہ اب جو ٹائم ہے جو فریم دیا گیا ہے اس کے مطابق کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بہانہ سیم جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا ہے کہ جناب وکیل صاحب بزی ہیں، 1 مہینہ یہ کہتے ہیں وہ زیارات پر جانا ہے۔
یعنی کوئی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے، ڈٹھائی، بےغیرتی، بے شرمی، ان کے اندر کوئی ایک رتی برابر بھی چیز نہیں رہ گئی. لیکن الحمدللہ ہائی کورٹ نے بڑا اچھا جو ہے حکم جاری کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے عدالتیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے اوپر جو پریشر ہے وہ نہیں لے رہی اور وہ کھڑی ہو گئی ہیں. اگر اسی طرح پاکستان کا ہر جج کھڑا ہو جائے تو پھر پاکستان کے اندر رول آف لا ہو جائے. اور جس طرح یہ جج کھڑے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اب عدت کیس کے اندر جو مین معاملہ ہے وہ ہم یہی اٹھا رہے ہیں کہ اس کیس کو 1 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے، کیونکہ خاور مانکا پہلے 3 مہینے اس کیس کی سماعت جج شاہ رخ ارجمند کے پاس رہی. 3 مہینے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو کیا خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے خان صاحب کے باہر آنے کی اگر بات کی جائے نا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مخالفین کون ہیں. تو کیا وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے. وہ کسی کیس میں بھی امپلیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوگا. لیکن ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ہماری ہمیشہ جو ہے وہ گاہے بگائے گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر یہی رکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ لی جائے کہ کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. تو وہ بالکل جی ساری چیزیں پائپ لائن ہے، ڈسکشن کے اندر ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ہم انتظار کر رہے ہیں کورٹ کے فیصلے کا، کیونکہ عدالت نے بھی اندیہ دیا ہے کہ اگر ہائی کورٹ سے واضح نہیں آتا معاملہ تو میں بالکل ان کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کر دوں گا اگر آپ اسی طرح بھاگے رہے. تو عدالت نے بھی دیا ہوئی اندیہ، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ 13 سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہی میرٹ کے اوپر فیصلہ آئے گا تو یہ سزا جو ہے رہ نہیں سکتی. اگر آپ کے خلاف فیصلہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، اور اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس آرڈر کو فوراً چیلنج کیا جائے گا اور صدا کی جائے گی کہ جلدی سے جلدی فکس کر کے اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے. کیونکہ کسی شخص کو ایک دن بھی ناجائز طور پر پابند سلاسل رکھنا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی وائلیشن ہے، وہ فیئر ٹرائل کی بھی وائلیشن ہے، وہ جو انسان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرنے کی بھی وائلیشن، وہ ہر ایک چیز کی وائلیشن ہے. آپ کسی کو بے گناہ نہیں رکھ سکتے. تو یہی ہم استدعا لے کر جائیں گے کہ دونوں کو، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. اس کیس کی سماعت کر کے اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے. کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں یا اس مسلم امہ میں آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر اسلامی ممالک ہیں یا اسلامی ہسٹری کے اندر کہیں پر یہ ہو کہ جو عدت والا کیس اس طرح سے بنایا گیا ہو، بوگس جھوٹا بھونڈا کیس بنایا گیا ہو اور اس میں سزا دی گئی ہو. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور عمران خان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے. ایک پارٹی فیوچر کی پلاننگ کرتی ہے. اب عدت کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہاں سے کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے. فیوچر میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ اس کے علاوہ یہ کیس ہو سکتا ہے، اس میں ایڈوانس سے تیاری کرنی چاہیے. وکلا تو بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، بات وغیرہ بھی کرتے ہوں گے، میٹنگ بھی کرتے ہوں گے. دیکھیں فیوچر کے حوالے سے ہماری بالکل اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے، اور ہم کیسز کو بڑا ڈیپلی سارے دیکھ رہے ہیں، پرسو کر رہے ہیں. کوئی اگر ہمارا بھائی ٹویٹ کرتا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم اس کو بھی غور کرتے ہیں کہ یہ بھائی، اس بھائی نے ٹویٹ کیا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں جواب دینا چاہیے. اور ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. جی بہت شکریہ.